شامل کرتے ہیں عالمی منظرنامے سے۔ ترکیہ نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترکیہ کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی اسرائیلی اقدامات ہزاروں شہریوں کے قتل عام اور زخمی ہونے کا باعث بنی۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر رہائشی علاقے کو تباہ کر کے کھنڈرات میں بدلا۔ خبر ایجنسی نے بتایا کہ استنبول کی عدالت نے نیتن یاہو کے علاوہ مزید 37 افراد کے گرفتاری وارنٹ بھی نکالے۔ ترک کورٹ کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گلوبل سرد میں فلوٹیلا کے خلاف بھی جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں پروفیشنل ایگزیکٹو فورم کی جانب سے فورم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کاروباری، سماجی، سیاسی اور پیشہ ورانہ شخصیات کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ پروفیشن فورم کے چیئرمین رانا کاشف رضا، حامد رضوان، گجر سید وقاص، جواد عالم خان، فرح قمر، نائلہ شاہد منیر، اعجاز چودھری، طلعت محمود نے فورم کے مقاصد، ویژن اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پروفیشنل ایگزیکٹو فورم کا مقصد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز اور کاروباری شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ سکیں، باہمی تعاون کو فروغ دیں اور ایک ویژنری نیٹ ورک تشکیل دیں جو مستقبل کی معاشی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں غیر ملکی پروفیشنلز کے لیے اس فورم کی تشکیل ایک نئی جہد ثابت ہوئی جو نہ صرف پیشہ ورانہ ترقی بلکہ کمیونٹی کے مثبت کردار کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ تقریب میں مختلف کمپنیوں کے نمائندوں، سماجی شخصیات اور ممتاز کاروباری حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور فورم کے انعقاد کو ایک مثبت اور امید افزا قدم قرار دیا۔ شرکاء نے فورم کے منتظمین کو کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور مستقبل میں اس کے مزید پروگرام کے انعقاد کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ناظرین، چین میں ٹیکنالوجی اناج کے ضیاع کو روکنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نقل و حمل سے لے کر ذخیرہ تک پوری سپلائی زنجیر میں اناج کے ضیاع ہونے کے تناسب کو کم کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین میں ٹیکنالوجی اناج کے ضائع ہونے کے تناسب میں نمایاں کمی لا رہی ہے۔ صوبہ گوانگتونگ میں ٹیکنالوجی نقل و حمل سے لے کر ذخیرہ تک پوری سپلائی چین میں اناج کے ضائع ہونے کے تناسب کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ گوانگجو بندرگاہ پر ایک کارگو جہاز سے 71,000 ٹن مکئی اتاری گئی، جس میں سے ڈیک پر شاید ہی ایک دانہ برباد ہوا ہو۔ یہ کارکردگی زیادہ تر مقامی طور پر تیار کردہ لاجسٹک مصنوعات کی بدولت ہے جو فی گھنٹے 2,000 ٹن اناج اتار سکتا ہے۔ نیز ایک ڈیجیٹل ٹوین سسٹم بھی ہے جو بندرگاہ کی مشینری کو ریموٹ کنٹرول کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اسی دوران ذخیرہ اور پروسیسنگ میں اناج کے ضائع ہونے کے تناسب کو کم سے کم کرنے میں ٹیکنالوجی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح کے ایک گرین انڈسٹریل پارک میں اناج کو مائکرو نیگیٹو پریشر بند کنوینئر سسٹم کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے اور درجہ حرارت پر قابو پانے والے گوداموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے جن کے ریئل ٹائم نگرانی کی جاتی ہے۔ یہاں مثالی درجہ حرارت کی حد 20 سے 35 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہے۔ اگر یہ 40 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے تو انڈیکیٹر خود بخود سرخ ہو جاتا ہے، جس کے بعد درجہ حرارت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ چین کی زراعت میں جدت کو ہمیشہ نمایاں ترجیح حاصل رہی ہے، جس کا نتیجہ آج فصلوں کی وافر پیداوار سمیت کسانوں کی ترقی اور خوشحالی کی صورت میں مسلسل برآمد ہو رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔